سعیہم مشکورا، اور خود کو تھکانے والے انسان اور پسینہ بہانے والے انسان اور وہ انسان کی جس نے خود کو اتنا تھکا دیا ہے خدا کی یاد میں حصول جنت کے لیے اور اپنے آخرت کو درست کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے بندے کی محنت کے قدردانی کی جائے گی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہاں اس آیت میں، بلکہ فرمایا فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ حافظ نے خود کو تھکایا، مقتدی نے سن کر خود کو تھکایا، اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مشکورا، اللہ کے ہاں اس انسان کی نیکیوں کی قدردانی کی جائے گی۔ بدلے کی بات نہیں کی گئی، قدردانی کی بات کی گئی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، آپ نے تراویح پڑھی، نیک عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایسے لوگوں کو ایسا بدلہ ملے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ بدلے کو اللہ نے الگ ذکر کیا اور قدردانی کی بات اللہ نے الگ کی۔ جب بدلے کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو بدلہ نہ ختم ہونے والے ملے گا، یہ تو بدلے کی بات ہے۔ لیکن جب بات قدردانی کی آئی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ قدر اور اجر میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ میں اللہ نے نیکی کے اجر کی بات کی، دوسری جگہ میں اللہ نے نیکی کی قدر کی بات کی کہ نیکی کی قدر بھی ہوگی اور بندے کو نیکی پر اجر بھی ملے گا۔ آپ اجر اور قدر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیں۔ مثال سے پہلے اجر بدلے کو کہتے ہیں، قدر پروٹوکول کو کہتے ہیں۔ اجر بدلے کو کہتے ہیں، قدر اعزاز کو کہتے ہیں۔ اب اگلی بات، جب اجر اور قدر کا معنی ہمیں آ گیا کہ اجر بدلے کو کہتے ہیں، قدر پروٹوکول اور اعزاز کو کہتے ہیں، اب اس پر مثال ہے کہ اللہ اجر کی بات بھی کرتے ہیں نیکی پر اور قدر کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے رحمان کا قانون، یہ ہے جبار کا قانون، یہ ہے عزیز و حکیم کا قانون، یہ ہے علی کل شیء قدیر کا قانون، یہ ہے رؤوف الرحیم کا قانون کہ جو قدر سے بھی نوازتا ہے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم مخلوق کی طرف آئیں کہ جب خالق قدر سے بھی نوازتا ہے اجر سے بھی نوازتا ہے، اب ہم آتے ہیں مخلوق کی طرف۔ مثال سمجھے خالق اور مخلوق کے درمیان، اجر اور قدر کے درمیان، کہ اگر ایک فیکٹری کا جی ایم ہے اور اس کی تنخواہ ہے 5 لاکھ روپے، فیکٹری کے جی ایم کی تنخواہ ہے 5 لاکھ، ملک کا وزیر اعلیٰ ہے اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ، لیکن جب ملک کا وزیر ملک میں دورہ کرتا ہے وزیر اعلیٰ تو ہر طرف سے آواز آتی ہے کہ آگے سے ہٹو، گاڑیوں کو ایک طرف کرو، انسانیت کے ہجوم کو ختم کرو۔ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے جس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپے، اور ادھر سے جب فیکٹری کا جی ایم آتا ہے جس کی تنخواہ ہے 5 لاکھ روپے، نام و نشان بھی نہیں ہے، اپنی گاڑی میں بیچارہ بیٹھ کے آ کے دروازے سے اندر ہو جاتا ہے، راستے میں کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ 5 لاکھ کا ملازم فیکٹری کا آ رہا ہے، 2 لاکھ والا آ رہا ہے تو پروٹوکول ہے، 5 لاکھ والا آ رہا ہے نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دنیا کا قانون یہ ہے، ایک کو اجر مل رہا ہے 5 لاکھ لیکن اس کا پروٹوکول نہیں ہے، دوسرے کی قدر ہو رہی ہے، پروٹوکول ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس اجر نہیں ہے، وہ 2 لاکھ لے کر پروٹوکول کی دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے، دوسرا اجر 5 لاکھ لے کر پروٹوکول سے محروم ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دنیا کا قانون ہے، جہاں اجر ہوگا وہاں قدر نہیں ہوگی، جہاں قدر ہوگی عمل کی وہاں اجر نہیں ہوگا۔ او میرے بندے، آپ قرآن کے دستک دے، آپ قرآن کے دروازے پہ، تمہیں قرآن میرا قانون سمجھائے، میرا دستور اور ضابطہ سمجھائے کہ جب تم نے عمل میرے لیے کیا ہوگا تو سن فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ
بات ہوگی تمہیں اللہ کریم نے انتہا بدلہ بھی تمہیں عطا کرنا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہاں اجر بھی ہے، وہاں قدر بھی ہے، یہاں اجر ہے قدر بھی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو محنت کی، خود کو تھکایا، اللہ اس پر آپ کو اجر بھی عطا کریں گے اور اللہ اس کی قدردانی کر کے آپ کو پروٹوکول سے بھی نوازے گا۔ اجر اور قدر دونوں کا پتہ دنیا میں نہیں لگتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں ملے۔ ہم نے کرنا آخرت کے لیے ہے، ومن اراد الآخرۃ، مومن کے لیے اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے جنت میں اعزاز کیا ہوگا پروٹوکول قدر، اور اللہ اس کی اس کو بدلہ کیا عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق انسان کو وہیں پر عطا کریں گے۔ تو آپ نے قرآن سنا، اللہ اس پر آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو نیکی آپ نے کمائی، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ساتھ لے کر جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ نیکیاں کر جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے جہنم میں رہ جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کی؟ اللہ فرمائیں گے آپ نے فلاں کو گالیاں دی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اختصار ہے، فلاں کا مال وصل کیا تھا، فلاں کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ سارے قرضدار پہنچ جائیں گے، قرضدار پہنچ جائیں گے، ہمارا قرضہ ہے، اور وہاں یہ نہیں ہوگا کہ تھپڑ مارا تو تھپڑ مار، گالیاں دی تھی تو گالیاں دے، زمین تباہی کی تو بھی زمین تباہ۔ وہاں بات نہیں کیوں کی ہوگی صرف اللہ فرمائیں گے جو قرضدار پہنچ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال میں دیکھو جو نیکیاں ہیں اٹھا کے دو ان کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، صدقے بھی کیے ہوں گے، حج زکات عمرے بھی کیے ہوں گے، لیکن اس کے نام اعمال سے ہی مقبول نہیں کہ اٹھا کر دنیا میں جن پہ ظلم کیا تھا ان مظلومین کو دے دی جائے گی، اور نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ اب کچھ لوگ باقی ہیں جن کے حقوق ہیں، وہ جب آئیں گے تو اب ان کو کیا حق دینا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ان کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں وہ گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالو۔ حج اور عمرہ کرنے والا، راتوں کو تہجد پڑھنے والا، خود کو مشقت پہ ڈالنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، جو دنیا میں جنت کی امید رکھ کر عبادتیں کر رہا تھا، لیکن جب نیکیوں کو بچا نہ سکا تو وہاں نیکیوں کا بدلہ کیا، الٹا لوگوں کے گناہوں کو بھی اپنے سر پہ اور اپنے کندھے پہ ڈال کر جہنم میں جا رہا ہے۔ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہماری نیکی بچ جائے۔ قرآن کریم اللہ کی لارے کتاب ہے، مقدس مطہر کتاب ہے۔ اللہ نے نبی کے قلب اطہر پہ یہ کتاب اسی لیے اتاری کہ میرے حبیب اس کتاب کے مطابق آپ کی امت اور میرے بندے زندگی گزاریں گے۔ یہ نظام حیات ہے، یہ انسانیت کو راہ حق پہ گامزن کرنے کا دستور اور اصول پہ لا رہی ہے یہ کتاب کہ حق کا راستہ کون سا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لوگوں یہ قرآن جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے یہ وہ راستہ ہے، اس راستے پہ تمہیں لگا رہا ہے، الذی ہی اقوم، جو راستہ سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ جو راستہ درست ہے اسی راستے پہ لاؤ۔ فتنے کا دور ہے، فرقواریت کا دور ہے، ہر طرف سے آئے روز ایک نئی آواز اٹھتی ہے۔ نجات کس میں ہے کہ قرآن اور سنت کو تھامے رکھا، اہل علم کی خدمت میں بیٹھ کر، ماہرین قرآن کی خدمت میں بیٹھ کر، ماہرین حدیث کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن اور سنت کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے پاس اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اس وقت تک تم گمراہی کے گڑھے میں نہیں جاؤ گے، اس وقت تک تم گمراہی کی شکار نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ نمبر ایک اس کتاب جو حافظ صاحب نے سنائی اور آپ نے سنی، ایک جب تک تم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو گے، اور نمبر دو میری سنت کے ساتھ۔ تو مفہوم مخالف سامنے آ گیا، یہ ہے مفہوم موافق کہ جب قرآن اور سنت کو ہم تھامے رکھیں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے، ناکامی سے بچ جائیں گے، رسوائی اور ذلت سے بچ جائیں گے، خسران سے بچ جائیں گے۔ اور اگر قرآن و سنت کے ساتھ ہمارا تعلق نہ رہا، اب مفہوم مخالف آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گا۔ جب مفہوم موافق آتا ہے تو مفہوم مخالف خود بخود آ جاتا ہے، اس کے لیے ضابطے کی ضرورت نہیں ہے،
جب اللہ نے کے نبی نے فرمایا کہ جب قرآن و سنت کو تھامے رکھو گے گمراہی سے بچ جاؤ گے، تباہی سے بچ جاؤ گے، ناکامی سے بچ جاؤ گے، اور جب قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے پھر ناکامی، پھر ذلت، پھر رسوائی تمہاری مقدر بن جائے گی، تم دنیا میں ڈھونڈتے پھرو گے، تمہیں نجات کا راستہ نہیں ملے گا، اور ایک دن آواز کر جائے گی کہ فلاں فوت ہو گیا ہے اور فلاں وقت اس کا جنازہ ہے، اور آ جاؤ گے میرے در پہ اور میں پوچھوں گا تم سے کہ من رب کا، لوگوں کو قرآن کو تمہیں الحمدللہ رب العالمین سے میری ربوبیت کا درس دے رہا تھا، قل اعوذ برب الناس میں چل کر میری ربوبیت کا درس تمہیں دے رہا تھا، جس کی ابتدا بھی ربوبیت سے ہو رہی تھی، جس کی ابتدا بھی ربوبیت سے ہو رہی تھی، من رب کا اب بتا اس قرآنی رب کو تم نے کتنا پہچانا جو قرآن تمہیں بار بار کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس من رب کا، بندے بتا اب تیرا رب کیا کون ہے تیرا؟ جوانی دی تمہیں، پھر بڑھاپا دیا تھا، سر کے اندر سفید بال کا آنا یہ موت کی علامت ہے، موت کے لیے گھنٹی ہے، پوتے یا پوتی، نواسے یا نواسی کو ہو جانا یہ موت کی گھنٹی ہے، یہ ساری نشانیاں تیرے پاس آ گئی تھی، جوانی دی تھی، ملازمت تم نے کی، دنیا کے اندر جوانی مستی ساری چیزیں کر کے آ گیا ہے، شباب اور جوانی کا زمانہ گزار کے آ گیا ہے، اب بتا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اب رب کے بارے میں جواب تب ہوگا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر اگر زندگی گزری تو بندے کے لیے ان سوالوں کا جواب قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی آسانی ہوگا، اور اگر نہ ہوا قرآن سے ہمارا تعلق نہ ہوا، پیغمبر کی احادیث سے ہمارا تعلق نہ ہوا تو ہمیں نجات نہیں مل سکتی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ وہ بابرکت، یہ وہ مقدس، یہ وہ مطہر، یہ وہ اشرف کتاب ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چار اماموں میں ایک امام کا نام آتا ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے عظیم ہے، بعد میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ کریم سے یہ سوال کیا کہ رب وہ کون سا عمل ہے کہ بندہ اس عمل کو کر کے آپ کا قرب پالے، آپ کا قرب حاصل کر لے؟ یہ سوال امام احمد بن حنبل کو جب خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو امام احمد بن حنبل سائل ہیں اور خدا کی ذات مسئول ہیں، سائل مسئول سے پوچھ رہے ہیں، مخلوق خالق سے پوچھ رہی ہے کہ ربا وہ کون سا عمل ہے کہ بندہ کر کے تیرا قرب پالے، تیرے قریب ترین ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حنبل سائل کو جواب دیا کہ امام احمد بن حنبل جس عمل کو کر کے بندہ میرا قرب پاتا ہے وہ میری کتاب کی تلاوت ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے پھر دوسرا سوال کیا کہ رب آپ سمجھ کے تلاوت کریں یا بدون سوچے سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا اے امام احمد بن حنبل سمجھ کے تلاوت کریں یا بدون سوچے سمجھے تلاوت کریں، دونوں صورتوں میں بھی اللہ کریم کا قرب اس انسان کو حاصل ہوگا۔ یہ قرآن کریم پر آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا بدلہ دیا۔ اب ہم آتے ہیں نماز جو آپ نے تراویح کی پڑھی، اس پر اللہ نے جو آپ کو سجدوں پہ بدلہ دیا، ایک تراویح کی رکعت کے اندر جو 2 سجدے ہیں، ایک سجدے پہ اللہ انسان کو 1500 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ کتنی نیکیاں جی؟ 1500 نیکیاں، بات کو ختم ہوگا 1500 نیکیاں۔ تو روزانہ انسان صرف تراویح کی نماز کے اندر 40 سجدے کرتا ہے۔ 20 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 40 کو اگر تم 1500 کے ساتھ ضرب دو تو حاصل ضرب آتا ہے 60,000۔ ایک دن کی تراویح میں صرف آپ لوگوں نے جو سجدے کیے، اللہ نے آپ کو ان سجدوں پر ملنے والا بدلہ ایک دن کا 60,000 نیکیوں کی صورت میں عطا کیا۔ اور پھر جب آپ نے 25 دن یہ 40 سجدے کیے تو آج اللہ رب العالمین نے آپ کو 40 کو اگر ہم 1500 کے ساتھ ضرب دیں، 40 کو اگر ہم 1500 کے ساتھ ضرب دیں تو 60,000، اور پھر 60,000 کو اگر ہم ضرب دیں 25 کے ساتھ تو حاصل ضرب رہے گا 15 لاکھ۔ اللہ نے آپ کو صرف تراویح کی 25 دنوں میں جو آپ نے تراویح پڑھی، صرف ان تراویح کی رکعت میں جو 2 سجدے کیے، اللہ نے ان سجدوں کے بدلے میں آپ کو آج 15 لاکھ نیکیوں کا تحفہ عطا کیا۔ اللہ رب العالمین یہ صرف سجدے اور قیام میں جو قرآن پڑھنے ہیں اس کی بات کی ہے،
باقی آپ نے رکوع کیا، تشہد میں جو معدے میں آپ نے تشہد پڑھی، درود پڑھا، اسی طرح تسبیحات پڑھی، تکبیرات پڑھی، ان پہ بات نہیں کی ہے. صرف سجدے اور قیام کی حالت میں جو آپ نے قرآن سنا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آخری بات میں کرتا ہوں، قرآن کریم سے استفادہ وہ آدمی کرے گا جس کے اندر علم ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں، بہت لمبی بات ہے لیکن میں نے بالکل اس کا انتظار کیا. آج آپ نے اگر اس مجلس کے اندر قرآن کی فضیلت سنی اور آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں جی قرآن کو پڑھوں اور قرآن کو سمجھوں اور اس کے مطابق عمل بھی کروں، اس کے لیے عجز ضروری ہے. جس انسان کے دل میں عجز نہیں ہوتا، انکساری نہیں ہوتی، تواضع نہیں ہوتی، وہ قرآن سے محروم ہو جاتا ہے، اسے قرآن کا استفادہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب تو ہے لیکن ہدی للمتقین کے لیے ہے. یہ قرآن ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن راستہ ضرور دکھاتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، اس سے استفادہ متقین لوگ کریں گے. اور تقویٰ اس آدمی کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر تواضع ہوتی ہے. جس کے اندر تواضع نہ ہو وہ تقوی کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. تو تواضع اندر آئے گی، تقویٰ پیدا ہوگا اور متقی کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت بن جائے گا. جب انسان کسی چیز پہ اعتراض کی ذہنیت سے بات کرے گا، اللہ اس انسان کو اس منہج کی گامزن نہیں کرے گا، اس سے وہ کام نہیں لے گا. اگر ایک انسان تبلیغ پہ اعتراض کرتا ہے، خدا اس سے تبلیغ کا کام نہیں لے گا. ایک انسان اگر امام کے درس پہ اعتراض کرے گا، آئیے مولانا رکھے نہیں لگے دیں، دماغ خرابی دے دیں، خدا اس کو درس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں دے گا. اور اگر اس کے کان میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز پڑ گئی تو بھی اللہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، کسی اور طرف چلا جائے گا، سن کے بعد بھول جائے گی، عمل تو ہوگا نہیں ملے گا. اگر تواضع آئی تو یہ درس بھی سنے گا، تواضع آئی تو یہ چھوٹے کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گا. میں بڑا ہوں جی، 55 60 70 سال میری عمر ہے، تو 10 سال والے کے سامنے بھی بیٹھ کر قرآن پڑھے گا. تواضع جو ہوئی، امام کے سامنے بیٹھ کر قرآن سمجھے گا. تواضع جو ہوئی، جمعے میں بر وقت آ کر مسجد میں بیٹھے گا. تواضع جو ہوئی، آج جب تواضع کا فقدان ہوا تو درس سے بھی محروم، تواضع کا فقدان ہوا تو جمعے کی تقریر بھی کوئی نہیں سنتا. تواضع کا فقدان ہے، لگی ہوئی بات میں لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. یہاں الحمدللہ جو شروع سے لے آ کر بیٹھے ہیں، میں عام بات کر رہا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر عالمیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بات جب دین کی ہو، وہ تبلیغ کی ہو، وہ قرآن کا درس ہو، وہ جمعے کا بیان ہو، خدا کا تواضع پیدا کر کے اس بات کو یکسوئی اور انضباط کے ساتھ سنا جائے گا تو اللہ اس پر بندے کو بدلہ بھی دیں گے اور اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں، فیوچر میں، مستقبل میں اس انسان کو اس عمل کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں نہایت ممنون ہوں حضرت مولانا خلیل صاحب کا، خلیل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا اور آپ لوگوں نے باتیں سنی، ٹوٹی باتیں تھی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. قرآن کریم کا خلاصہ، یعنی رات کو بھی ایک جگہ یہ بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے 100 صحیفے اتارے تھے اور پھر 100 صحیفوں کا خلاصہ 3 کتابیں قرآن سے جو قبل ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ 100 صحیفوں کا خلاصہ بن کے آئی. اور پھر اللہ رب العالمین نے 100 صحیفے اور ان 3 کتابوں کا خلاصہ اپنی یہ آخری کتاب جو پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتاری، قرآن کریم، فرقان حمید، یہ اللہ رب العالمین نے اتاری. اور پھر اللہ نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الیاسین میں رکھا ہے. 30 پاروں کا خلاصہ سورۃ الیاسین میں ہے. اور پھر سورہ یاسین کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت میں رکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اگر تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ معنی کیا جائے تو جو ایاک نعبد میں الفاظ کا رد و بدل ہے اور جو موجودہ ترتیب پہ ہے بالکل معنی فٹ ہو جائے گا. اور اگر ایاک میں حصر والا معنی نہ کیا تو تیری ہی والی جو بات ہے اور جو ترجمہ اور معنی ہے اس میں فرق آ جائے گا.
اس لیے آپ کسی بھی قرآن کے ترجمے کو صرف آیت میں لکھا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور بالفاظ دیگر اس احتساب نے انسانیت کو عقیدہ توحید سکھا دیا کہ اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے اور اللہ ہی حاجت روا ہے، خدا کے سوا مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں ہے، اور اس کا نام ہے توحید۔ اور یہ وہی آواز تھی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چوٹی سے لگئی، مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ یہ آواز لگئی کہ قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تسی ذکر کر دیو نا اور پھر شکوہ ہی کر دیو کہ تسی ذکر کرنا نہ دے دیو، یہ کہتے ہیں اصل ذکر کر دیا لیکن یہ نہیں کر دیا، سارے کو مل کے یہ ذکر کرنا ہے۔ ذکر نال اللہ نے نام نال دل کو زنگ کو ذکر کی کسر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پچھلے سال کی یہ الفاظ کے کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی کرنا لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین سب کا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو آخر دعوانا